موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑا، قوم جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70,000 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جاتے ہیں اور جا کر اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہماری قوم کے اندر ایک ایسا نافرمان ہے، ایسا گناہگار ہے جو 40 سال ہو گئے ہیں گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو اللہ کے نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، وہ نافرمان، وہ گناہگار، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا شخص، اس نے غور کیا، اس نے کہا اگر میں مجمع سے نکلتا ہوں تو میری رسوائی ہوتی ہے، اور اگر میں نہیں نکلتا مجمع سے تو پھر بارش نہیں آئے گی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو رحمت کی بارش برسنے لگ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ابھی تو اس مجمع سے کوئی بندہ نکلا نہیں ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے پیارے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب بارش برس رہی ہے تو اس بندے کی صلح کی وجہ سے برس رہی ہے، اب بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اللہ اکبر، سچے دل سے جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پر رحمت برساتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبۃ نصوحا سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ملتے ہیں، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ جب دل سے شرمندگی ہو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور گناہوں کی طرف پلٹنا اس کا اس طرح مشکل ہو جائے جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس کا گناہوں کی طرف پلٹنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو سچی توبہ جس کو نصیب ہوتی ہے، یقیناً اللہ کی رحمت اس بندے پہ برستی ہے۔ تو اللہ فرماتے توبۃ نصوحا، ایک اور مقام پر فرمایا توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اب یہاں اس کی شرح کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو گناہگار بندے کو مخاطب کر کے کہہ سکتا تھا کہ اے میرے بندے تو توبہ کر، تو گناہ کر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، کیونکہ رب اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے رکھتا ہے، رب اپنے بندوں کے عیبوں کو کھولتا نہیں، اب رب اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے رکھتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے عمری منہ نہ لاوے، لکھاں گناہ میرا مالک ویکھے تے پھر بھی پردے پاوے۔